شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپ پر توریت شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہی بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پھولی پھلی۔ انہی میں ہمارے رسول پاک جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جہاں وہ مصریوں کے 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت تھی۔ ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت خٹکا لگا رہتا کہ کوئی دایاں بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ دے، مگر اللہ نے ان کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جب بھید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی۔ وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں ایک انا کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قبطی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیگار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اسے گھوسا مارا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں خلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہماری قوم کے آدمی کو مار ڈالا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین شہر کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دے۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئی۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال، اس میں جو مدت چاہوں پوری کرو، مجھ پر زور زیادتی نہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم طوا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہان کا اور تمہارا پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بنا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا۔ میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ میرا جی رکتا ہے، میری زبان کھول کہ لوگ میری زبان سمجھ لے، اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا، تم بچے سے تھے جب تم ہمارے گھر میں آئے، ہمیں تمہیں سالوں سال تک اچھی طرح پالا اور رہا احسان جتلانا پرورش کا، سو وہ یہ نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا، تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا اور تم بڑے ناس پاس ہو۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر کارے دوڑا دیے، اور عید کے دن
सब के सब मैदान में जमा हो गए। अब एक तरफ फिरौन था, उसके दरबारी शाही फौजें और उसकी कौम, और दूसरी तरफ गरीब और बेकस लोग, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह के सिवा और मदद देने वाला कोई न था। जादूगरों ने नज़रबंदी करके अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दी। वो देखने वालों को ऐसा मालूम हुआ कि वह सब दौड़ रही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो डर गए, मगर अल्लाह ताला ने कहा, तू न डर, तेरी ही फतह होगी। तेरे दाहिने हाथ में जो लाठी है उसे डाल दे कि बस इन सबको निगल जाए। जो कुछ उन्होंने बनाया है यह सिर्फ जादू है। जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ जादू का काम नहीं रहता। अब जो उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वह अजदहा बनकर सबको निगल गई। जादूगरों ने जो देखा तो वह सबके सामने सजदे में गिर पड़े और कहा कि हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन ने गुस्से में आकर कहा, तुमने इसको मान लिया है, अभी मैंने हुक्म नहीं दिया था। वही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है। तुम सब ने मिलकर यह शरारत की है। तुम सबके हाथ और पांव काट डालूंगा और फिर सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। मगर इन जादूगरों पर धमकी का कुछ असर न हुआ। उन्होंने कहा, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें अपने रब के पास जाना है। जोर तो बस इसी जिंदगी तक चल सकता है। जो कुछ तुझे करना है कर ले। ए हमारे पालने वाले, हम तुझ पर ईमान ले आए हैं। जब हम पर यह मुसीबतें आई तो हमें सब्र देना और दुनिया से मुसलमान ही उठाना। फिरौन ने इन जादूगरों को जो मुसलमान हो गए थे सूली पर चढ़ा दिया और उनके हाथ पैर कटवा दिए। इतनी तकलीफों की होते हुए भी वह ईमान पर कायम रहे। इस वाकया के बाद भी फिरौन की कौम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाई और अपने गुरूर पर रही। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वह बार बार अपने बंदों को सीधी राह दिखाता है। इसके बाद अल्लाह पाक फिरौन और उसकी कौम को डराने के लिए तरह तरह के अजाब भेजता रहा। कभी लोगों की नसीहत के लिए कहत डाल दिया और पैदावार की कमी कर दी, मगर जब कभी उन पर कोई आफत आती तो यही कहते कि मूसा और उनके साथियों की नहुसत है। फिर और ज़्यादा समझाने के लिए उन पर टिड्डियाँ, जुएं, मेंढक और खून की निशानियाँ भेजी। मगर जब कभी उन पर कोई अजाब आता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि आप हमारे लिए दुआ करें, अगर अजाब टल गया तो हम जरूर मुसलमान हो जाएंगे। मगर उनकी हालत यह थी कि इधर अजाब टला और उधर वह अपने इकरार से फिर गए। जब उनकी हद हो गई तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम कौम को लेकर वहाँ से रातों रात निकल खड़े हुए। फिरौन ने भी शरारत और जुल्म से उनका पीछा किया और सुबह होते ही उनको समुद्र के करीब जा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी चिल्लाए कि हम पकड़े गए। आपने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता बता देगा। गरज अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल को सही व सालिम समुद्र के पार उतार दिया। मगर जब फिरौन और उनके लश्करों ने जुल्म और शरारत के लिए उनका पीछा किया तो देखते ही देखते सब गर्क हो गए और यूं अल्लाह ने उनको बागों, चश्मे और आलीशान महलों से निकाला और फिर उन जालिमों पर आसमान रोया और बनी इज़राइल को उन चीज़ों का मालिक बना दिया, इसलिए कि वह सब्र करते थे। समुद्र से पार होकर यह लोग मिस्र के रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें धूप की तकलीफ से बचाने के लिए उन पर अब्र का साया कर दिया और उनके खाने के वास्ते मन व सलवा भेज दिए। उनको 12 कबीलों में तकसीम कर दिया और हर एक के लिए पानी का एक चश्मा मुकर्रर कर दिया। मगर ज़्यादा देर तक वह इन चीज़ों पर सब्र न कर सके और गेहूँ और साग, ककड़ियाँ, लहसुन, मसूर और प्याज की ख्वाहिश की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूरन उन्हें शहर जाने की इजाज़त दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए कि अल्लाह ताला से तौरात हासिल करें। उनकी गैर हाजिरी में उनकी कौम ने सोने चांदी का एक बछड़ा बना लिया और उसे पूजना शुरू कर दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया मगर वह न माने। आखिर तंग आकर वह चुप हो गए कि कहीं इनमें ज़्यादा इख्तिलाफ न हो जाए। दूर से वापस आकर आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बताया कि तुमने बहुत बुरा किया। सब ने अपने गुनाहों का इकरार किया और आइंदा के लिए तौबा की। एक मर्तबा बनी इसराइल ने
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکلی۔ آپ نے قوم سے فرمایا، اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلوں سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جواں مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں خوراک کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل میں ہی بھٹکتے پھریں گے۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گی۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ دیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکے کا سوال تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر وہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار اس لیے چنی کیونکہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے۔
اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ اے مومنوں، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر ان کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنی نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ عزیز دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دینی بھائیوں تک ان ویڈیوز کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہمارے نبیوں سے جڑی ہوئی تمام قصے اور کہانیوں کے بارے میں جانیں اور ان سے سیکھ لیں۔ شکریہ۔